أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین کرام، اس کے پہلے جب میں حاضر ہوا تھا اس قسط میں آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ مسلمانوں کی دوسری ہجرت حبشہ کے لیے جو ہوئی وہ جناب جعفر طیار کی قیادت میں ہوئی۔ اب جب یہ جناب جعفر طیار کی قیادت میں مسلمان حبشہ کے لیے روانہ ہوئے تو کفار کو ان کے جانے سے کوئی سروکار نہیں تھا، اس لیے کہ ان کو جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان سے کسی طریقے کا نہ کوئی خوف تھا نہ کوئی عداوت تھی۔ ان کو عداوت جو تھی وہ تھی اس تحریک سے جس تحریک نے ان کی باطل تحریک کو منہدم کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا، پسپا کر دیا تھا۔ تو ان کو تو اس تحریک کو مٹانا تھا اور اس تحریک کو آگے بڑھنے سے روکنا تھا۔ لیکن ان کی سمجھ میں جب یہ آیا کہ یہ جب حبشہ سے لوٹے تھے تو حبشہ کی بڑی تعریف کر رہے تھے، اور اب پھر یہ حبشہ کے لیے روانہ ہوئے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تحریک یعنی توحید کی تحریک یعنی اسلام وہاں جا کر اچھی آب و ہوا میں اور پنپنے پھولنے نہ لگے، وہاں پھولنے پھلنے نہ لگے۔ اس وجہ سے ان کو تشویش ہوئی اور انہوں نے یہ چاہا کہ یہ جو ہجرت کر کے یہاں سے جا رہے ہیں ان کو کسی صورت سے روکا جائے، اور ان کو روکنے کے لیے یہ ان کا تعاقب کرتے ہوئے ان کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچے، اور جب پیچھا کرتے ہوئے پہنچے تب تک وہ کشتی پر سوار ہو چکے تھے، کیونکہ پانی کے راستے سے یہ حبشہ کی طرف روانہ ہوئے تھے، کشتی پر سوار ہو چکے تھے اور وہاں سے روانہ ہو چکے تھے۔ تو جو ان کو روکنے کے لیے ان کو مقید کرنے کے لیے کفار گئے تھے ان کو خالی ہاتھ واپس آنا پڑا، کیونکہ یہ مسلمان حبشہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ اب یہاں پر تو یہ واپس آ گئے، لیکن ان کی سمجھ میں تو یہ آ گیا کہ یہ جو مسلمان حبشہ کے لیے روانہ ہوئے ہیں وہاں جا کر یہ اسلام کو اور پھیلائیں گے، اور اسلام وہاں جا کر اچھی طریقے سے پھولے پھلے گا۔ تو اب کفار نے یہ طے کیا کہ ایک وفد حبشہ کے لیے روانہ کیا گیا جو عمرو عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کی قیادت میں حبشہ کے لیے روانہ ہوا، اور وہاں کے بادشاہ نجاشی کے پاس یہ پہنچتے ہیں اور بہت سارے تحفے تحائف لے کر یہ حبشہ کے لیے روانہ ہوئے، اور جانے کے بعد وہاں بادشاہ سے ملاقات کرتے ہیں، اس کی خدمت میں تحفے تحائف پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے ملک سے یعنی کہ مکہ سے کچھ شریر لوگ آپ کے ملک میں آ کر قیام پذیر ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ شرپسند لوگ جو ہمارے ملک میں شر برپا کر کے یہاں آئے ہوئے ہیں ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا کہ جب تک ہم دونوں فریق کی باتیں نہیں سن لیتے ہیں تب تک ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے، اور اس نے بلوایا کہ جو لوگ حبشہ سے آئے ہوئے ہیں، جو لوگ مکہ سے آئے ہوئے ہیں ان کو حاضر کیا جائے۔ اب جناب جعفر بن ابو طالب، جناب ابو طالب کے بیٹے جناب جعفر یعنی مولا علی کے بھائی جناب جعفر طیار جو اس پورے قافلے کی قیادت کر رہے تھے، میں قافلے کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اور وہاں پر پہنچنے کے بعد بادشاہ نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے کیا روابط ہیں اور آپ اپنے ملک میں کیا کر کے آئے ہیں کہ آپ کے ملک کے لوگ آپ کو حوالے کرنے کے لیے ان کے حوالے کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ بس اس پر جناب جعفر طیار جناب جعفر ابن ابو طالب نے ایک بہت ہی عمدہ تقریر اس دربار میں آپ نے کی، جس تقریر کا جو تاریخ نے
جسے نقل کیا ہے وہ اس طریقے سے ہے، جو تقریر جناب جعفر طیار نے اس دربار میں کی، کہ جعفر طیار کہتے ہیں، اے بادشاہ، ہمارے ملک کے لوگ جاہل تھے، مردار کھاتے تھے اور بیہودہ بکا کرتے تھے، ان میں انسانیت نہ تھی، اور یہ سچی ہمدردی، مہمانداری اور ہمسائے کے حقوق سے ناآشنا تھے، کسی قانون و قاعدے کے پابند نہیں تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انتہائی فضل و کرم سے ہم میں ایک رسول بھیجا جس کی امانت، دیانت، صدق و صفا، حسب و نسب اور زہد و تقوی سے ہم اچھی طرح واقف تھے۔ اس نے ہمیں توحید کی دعوت کی اور شرک اور بت پرستی کی گمراہی سے نکالا۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، وعدہ وفا کرنے، گناہوں سے بچنے، نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی۔ ہمارا قصور صرف یہی ہے کہ ہم اس خدا کے سچے نبی پر ایمان لائے ہیں۔ اس جرم میں ہماری قوم ہم پر سختی اور تشدد کرنے پر تل گئی ہے۔ ہماری قوم چاہتی ہے کہ ہم خدا وحدہ لا شریک کی عبادت ترک کر کے پتھر، مٹی اور لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کی پرستش شروع کر دیں۔ ان کے جور و جفا سے بچنے کے لیے ہم نے آپ کے ملک میں پناہ لی ہے۔ یہ تقریر جناب جعفر طیار نے اس دربار میں کی، اور اس تقریر کا اتنا اثر پڑا کہ بادشاہ کا دل مروب ہو گیا، بادشاہ کا دل پانی پانی ہو گیا اور وہ رونے لگا، اور اس کے بعد اس نے کہا، یہ خواہش ظاہر کی کہ جو محمد جو ایمان لے کر آئے ہیں اور جس قرآن کا ذکر تم کر رہے ہو، جو اللہ کا کلام لے کر آئے ہیں، اسے آپ سنانے کی زحمت کریں۔ جناب جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ ادھر سورہ مریم کی تلاوت کرنی تھی کہ وہ اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ بے شک ہمارے عیسیٰ مسیح اسی سچے نبی کے آنے کی بشارت ہمیں دے کر گئے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ ہمارے دور میں وہ سچا نبی آ گیا۔ اب اس کا جو اثر اس پر پڑا، تو اب جو کفار وہاں گئے تھے یہ مایوس ہو کر وہاں سے لوٹے، اور جو مسلمان وہاں گئے تھے آزادانہ طریقے سے اور بڑی آرام کی زندگی وہاں بتانے لگے، اور کافی دنوں تک وہاں رہے۔ اس طریقے سے یہاں پر بھی جب کفار نے اپنے کو ناکام پایا، اب اس کے بعد یہ بڑے مایوس ہوتے ہیں، اتنا مایوس ہوتے ہیں کہ جس طریقے سے بھی یہ توحید کو روکنا چاہتے ہیں، توحید کی مہم کو، اسلام کی مہم کو روکنا چاہتے ہیں، وہ مہم آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور انہیں کسی طریقے سے کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ اب جب یہ انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم کسی طریقے سے کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی بنی ہاشم جناب ابو طالب کے اثر سے سب کے سب جناب ابو طالب کے ساتھ ہیں، اور وہ رسول خدا کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، چہ جائے کہ انہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، جن بنی ہاشم کے جن افراد نے کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا، اس کے باوجود وہ جناب ابو طالب کے اثر سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ہر طریقے سے ان کی مدد کرنے کے لیے تیار تھے۔ انہی میں جناب حمزہ، جو ایک بہادر شخصیت کا نام، جو آپ کے چچا، انہوں نے بھی ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود وہ اپنے بھتیجے کے ساتھ تھے، اور اس کے باوجود جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے بھتیجے پر طرح طرح کے ظلم کیے جا رہے ہیں، اور خاص طور سے وہ ظلم کر رہا ہے جو ابو جہل، جو ان کا عزیز، تو ابو لہب اور ابو جہل کے ظلم سے وہ اتنا زیادہ پریشان ہوئے کہ جنہوں نے ابھی تک اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا، ظاہری طور پر آ کر اسلام کا اعلان کر دیا، کیونکہ اس کا تشدد
ابو جہل اور ابو لہب کے تشدد سے یہ اتنے بیزار ہوئے کہ انہوں نے کھلم کھلا اسلام کا اعلان کر دیا اور رسول کی حمایت کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسی سلسلے میں ایک اور تاریخ داں، اکثر تاریخ داں یہ بات کرتے ہیں کہ عمر ابن خطاب، جن کے لیے تاریخ داں اکثر لکھتے ہیں کہ وہ بھی بڑے مخالف تھے اور یہاں تک کہ رسول کے اتنے دشمن تھے کہ ان کو قتل کرنے کے لیے یہ بڑے غضبانہ انداز میں آئے تھے، لیکن جب رسول کے پاس پہنچے تو اتنا مروب ہوئے کہ وہاں آ کر فوراً اسلام قبول کر لیا۔ لیکن ہماری حدیث مستند احادیث سے، اس کی نوعیت سے ہم اس کی نوعیت سمجھ میں نہیں آتی، اور اس کے بعد دل بھی یہ کہتا ہے اور عقل بھی یہ کہتی ہے کہ اسلام کے اعلان رسالت ہونے کے باوجود 7-8 سال تک جبکہ طرح طرح سے لوگ اسلام کے خلاف اپنی مہم جاری رکھے ہوئے تھے، ان میں کسی بھی مہم میں ان کا نام کہیں نہیں آتا۔ بھائی جب یہ بہت بڑے مخالف تھے، بہت بڑے رسول کے دشمن تھے، تو کم سے کم کسی کانفرنس میں ان کا نام آنا چاہیے تھا، کم سے کم کسی اس وفد میں نام آنا چاہیے تھا جو اسلام کے خلاف سامنے آیا، یا کسی تصادم میں ان کا نام آنا چاہیے تھا، جس کا ذکر ابھی ہو چکا ہے کہ طرح طرح کی تصادم سامنے آئے، تو اس میں کسی میں نام نہ آنا، اور اس کے فوراً بعد جب اسلام قبول کر رہے ہیں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت سخت دشمنوں میں سے ایک تھے، لیکن ان کا نام دشمنوں کی فہرست میں کہیں نہیں آیا۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جب اس پر غیرانہ نظر کرتے ہیں تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان کے اسلام لانے سے اسلام کو بہت زیادہ تقویت حاصل ہوئی، لیکن جب تفصیلات سامنے آتی ہے، جب تفصیل میں ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اب اس کے بعد یہ جو وقت ہے، یعنی اسلام کا 7-8 سال گزر چکا ہے، تو اس کے پہلے اتنی سختی رسول خدا پر نہیں کی گئی تھی جتنی سختی اس کے بعد ہو رہی ہے، بجائے اس کے کہ اسلام کو تقویت پہنچے، بلکہ سختی میں اضافہ ہو گیا، اور سختی میں اضافہ اس طریقے سے ہوا کہ اب جب انہوں نے دیکھ لیا کہ کسی طریقے سے کوئی بات نہیں بن رہی ہے، نہ تو ہم ابو طالب کو ان کی مدد کرنے سے روک پا رہے ہیں، نہ تو ہم محمد کو اسلام کی تبلیغ کرنے سے روک پا رہے ہیں، نہ تو ہم اسلام کو دن بدن بڑھنے سے روک پا رہے ہیں، تو اب انہوں نے ایک طریقہ سوچا، وہ یہ طریقہ تھا کہ تمام بنی ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، یعنی ان کی سماجی، کاروباری اور معاشی تعلقات ان سے ختم کر دیے جائیں۔ یہ طے کرنے کے بعد اور یہ طے کیا کہ جب یہ ایسا ہوگا تو کچھ دن میں یہ مجبور ہو جائیں گے، اگر مجبور نہ بھی ہوئے تو جو دوسرے بنی ہاشم ان کے ساتھ ہیں تو ان میں پھوٹ تو ضرور پڑ جائے گی۔ یہ سوچ کر انہوں نے اس طریقے کی پابندی ان پر لگانا شروع کی۔ اس کے لیے ایک کانفرنس ہوتی ہے جس میں بنی ہاشم کو چھوڑ کر تمام قبائل کو وہاں بلایا جاتا ہے، اور تمام قبیلے کے لوگ وہاں پر آ جاتے ہیں، اور ایک معاہدہ تیار کیا جاتا ہے کہ بنی ہاشم کے ساتھ کسی طریقے کے تعلقات نہیں رکھے جائیں گے، نہ ان کے ساتھ کوئی کاروبار کر سکتا، نہ ان کے ساتھ کوئی سماجی کسی طریقے کے تعلقات رکھ سکتا، نہ ان کے ہاں شادی بیاہ کیا جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے ان کو سوشل بائیکاٹ کیا جائے، اور سب قبیلے والوں نے جو معاہدہ تیار کیا گیا اس پر دستخط کی۔ جب دستخط ہو گئی تو اس معاہدے کو جو کعبہ میں لے جا کر لٹکا دیا جاتا ہے،
اور سب کے سب بنی ہاشم کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ جناب ابو طالب نے جب یہ دیکھا تو آپ نے تمام بنی ہاشم کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد پہاڑوں کی گھاٹی میں ایک آپ کا بڑا عالیشان مکان، یعنی قلعے کی طرح ایک مکان تھا، اس مکان میں تمام بنی ہاشم کو لے کر چلے جاتے ہیں، جن کی تعداد مورخین نے 40 کی بتائی ہے کہ 40 بنی ہاشم کو لے کر وہ اس مکان میں چلے جاتے ہیں جسے شیب ابو طالب کہا جاتا ہے۔ شیب ابو طالب میں پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا، جب وہاں جمع ہو گئے تمام جتنے ابو طالب کے جاننے والے یعنی بنی ہاشم جمع ہو گئے، تو آپ نے ان سے کہا کہ سن لو، اگر محمد کا بال بیکا بھی ہوتا ہے تو ہم کسی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم سب کو تہہ تیغ کر دیں گے، لیکن صرف محمد کی حفاظت کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اور یہ 40 بنی ہاشم وہاں پر جمع ہو گئے، جسے شیب ابو طالب کہا جاتا ہے۔ اس میں سے صرف بنی ہاشم میں سے ایک جو ہے وہ الگ ہوا، جسے ابو لہب کہا جاتا ہے۔ ابو لہب اس لیے الگ ہو گیا کہ اس کی شادی جو ہے وہ بنی امیہ کی طرف ہو گئی تھی، یعنی معاویہ کی پھوپھی، اس کی جس کا نام ام جمیل ہے، وہ اس کی اہلیہ تھی، اور وہ اس کے کہنے پر بنی ہاشم سے الگ ہو گیا اور رسول کے خلاف تھا۔ اور خلاف کیا تھا؟ اتنا خلاف تھا کہ رسول کو طرح طرح کی پریشانیوں میں ڈالنے کے سوا اس کا اور کوئی کام ہی نہ تھا۔ طرح طرح کی مصیبتیں رسول کے سامنے پیش کیا کرتا تھا، اور اتنی زیادہ مصیبتیں، اور یہ جو مصیبتیں پیش کیا کرتا تھا، کچھ تو بنی امیہ کی وجہ سے، کیونکہ ان کا اثر اس کے اوپر تھا، اور کچھ پیسوں کے لالچ میں بھی یہ کام وہ کیا کرتا تھا۔ تبھی تو خدا نے قرآن کا وہ سورہ بھیجا جس میں اس کا ذکر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب تب ما اغنا، یعنی ٹوٹ جائے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ تباہ ہو جائے، اور اس کا مال و زر اور اس کی کمائی اس کے کام نہ آئے گی۔ اس کا مطلب یہ جو کام کیا کرتا تھا اس میں اس کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ اس سے اس کی کمائی ہوتی تھی، اس کو مال و زر ملتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی بیوی کا بھی وہ ذکر ہے کہ جو وہ خاردار لکڑیوں کو رسول کی راہوں میں بچھا دیا کرتی تھی، تاکہ رسول کسی صورت سے رسول جب اندھیرے میں جائیں تو وہ اس میں الجھ کر اور رسول کو تکلیف پہنچ جائے۔ تو اب یہ صرف ابو طالب کے خاندان سے الگ ہوتا ہے، شیب ابو طالب میں نہیں جاتا، باقی تمام 40 لوگ شیب ابو طالب میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب شیب ابو طالب میں پہنچنے کے بعد چونکہ پوری طریقے سے یہ بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، اس لیے طرح طرح کی ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور کس طریقے کی پریشانیاں کا انہوں نے سامنا کیا اور کس طریقے سے اپنے دن کو شیب ابو طالب میں گزارا، انشاءاللہ آئندہ قسط میں آپ کے سامنے لے کر پھر حاضر ہوں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔